معروف ناقد عارف خورشید افسانچوں کو افسانے کی حیت میں تبدیلی کا تجربہ مانتے ہوئے لکھتے ہیں۔ افسانے کی حیت میں تبدیلی کا ہر تجربہ کامیاب ثابت ہوا اور مصروفیت سے تھوڑی سی مہلت مستعار لے کر آج کے مشینی انسانوں کے تیز قدموں کی آہٹیں افسانہ نگاروں نے محسوس کی۔ افسانچہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اب ہم ان سطور کو ذہن میں رکھ کر چند افسانچے سنتے ہیں۔ ان افسانچوں کی کاٹ ملاحظہ کریں۔ نشاط یاسمین خان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے وقت۔ ملک کے تمام اہل قلم اہل فن وہاں جمع تھے، وہ بھی وہیں موجود تھا۔ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تم میں سے اعلیٰ ذہنوں کو لینے آیا ہوں تاکہ انہیں دولت اور شہرت کی بلندیوں پر فائز کر سکوں۔ وہ سب ایک ساتھ چیخے ہم اس ملک کے اعلیٰ ترین ذہن ہیں، دولت شہرت پر زیادہ ہمارا حق ہے۔ اس نے کہا میں تو کب سے یہاں موجود تھا، مگر افسوس تم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، آپسی گروہ بندیوں، چپقلشوں میں اتنے مصروف تھے کہ میری پرواہ ہی نہیں کی، اور جو میری پرواہ نہیں کرتا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ میں وقت ہوں۔ خالد بشیر تلگامی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے سطح سے نیچے۔ اتنی اچھی صحت ہے تمہاری، تمہیں بھیک مانگتے شرم نہیں آتی؟ اس سے تو بہتر ہوتا کہ کسی گھر میں برتن کپڑے صاف کرنے کا کام پکڑ لیتی۔ لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی، پھر دھیرے سے گویا ہوئی۔ کچھ جگہوں پر کام مانگنے گئی تھی لیکن نہیں ملا۔ اب میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ کاش میں کنواری یا خوبصورت ہوتی، مگر افسوس کردار کی بھی میں پکی ہوں۔ دوستوں، اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ادبی کتابیں کہاں بکتی ہیں، اور نہ ہی ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی اس صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، افسانچہ نگاری کی شکل کو احباب نے مست کیا، کبھی اسے لطیفے کی شکل میں ڈھالا تو کبھی گنجلک بنا کر پیش کیا۔ سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ اس کا حلقہ بڑھائیں، احباب کو ترغیب دیں کہ وہ افسانچے دیکھیں، سنیں۔ اگر لکھنے کے خواہشمند ہیں تو وہ ای میل کر دیں۔ امید ہے آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف۔
اب سنتے ہیں شگفتہ شفیق کا افسانچہ تلخ حقیقت۔ لوگ حیران ہوئے تھے کہ قبرستان کے نزدیک یہ پھول بیچنے والا ہے بے حد شائستہ، میٹھی زبان سے نہ صرف بات کرتا بلکہ اکثر دعائیہ کلمات اس کے لبوں پر رہتے، خاص کر مرنے والوں کی دن رات مغفرت کی دعائیں کرتا۔ ان کے درجات بلند ہونے کے کلمے اس کی ورد زبان تھے۔ ایک دن دوست کے پوچھنے پر یوں گویا ہوا کہ بھائی، مرنے والوں کا تو میں ممنون اور احسان مند ہوں، دعائیں نہ دوں تو کیا کروں کہ میرے دن بھر گلاب بکتے ہیں اور میرے گھر کا چولہا جلتا ہے۔